حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف لے جانے لگے، ابو جہل نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص حضور پاک کو معاذ اللہ گرفتار کر لے گا راستے میں تو میں اسے سرخ اونٹ 100 کی تعداد میں اسے عطا کروں گا۔ کتنے سرخ اونٹ؟ 100 اونٹ۔ اب مال کی لالچ ایسی ہے کہ بڑے بڑے یہاں پھسل جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے بعد میں پھر کلمہ پڑھا، حضرت بریدہ اسلمی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ٹھان لی کہ میں حضور پاک کو گرفتار کر لوں گا معاذ اللہ، اور میں نے اپنے ساتھ 70 ساتھیوں کو لیا، اور جس راستے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے مکہ سے مدینہ، وہاں پہ ہم نے تلاش کیا اور کافی جد و جہد کے بعد ہم نے حضور پاک کو وہاں پا لیا۔ جیسے ہی ہم حضور پاک کے قریب ہوئے تو جناب صدیق اکبر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوصلہ رکھیے، کچھ نہیں ہوگا۔ بریدہ کہتے ہیں جب ہم قریب گئے، اب جو حالات تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی سجن نہیں ہے، یہ دشمن ہے، لیکن قربان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے زیر لب مسکرا رہے تھے، یعنی آپ کے چہرے انور پر کوئی خوف کے یا اس طرح کے آثار نہیں تھے، بلکہ زیر لب آپ مسکرا رہے تھے۔ بریدہ کہتے ہیں میں جب قریب ہوا تو فوراً سے حضور پاک نے پوچھا کہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو میں نے جھٹ سے کہا کہ میرا نام بریدہ ہے۔ اب بریدہ عربی میں برد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق گھبرانے کی بات نہیں، یہ معاملہ ٹھنڈا ہے، گھبرانے کی بات نہیں، یہ معاملہ ٹھنڈا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ حضور کی دلیری دیکھیے، بہادری دیکھیے، جہاں 70 بندہ سامنے کھڑا ہو اور جان کے دشمن ہو اور میرے آقا اس طرح ان سے گفتگو فرمائیں، تو میرے آقا سے بہادر کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بنو اسلم سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق اب تو اور اچھی بات ہے، اسلم سلامتی والے کو کہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے، گھبرانے کی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ میٹھی میٹھی باتیں بریدہ اسلمی کے دل کے اندر گھر کرتی گئیں۔ جب یہ چیزیں میرے آقا نے بریدہ سے پوچھی، اس کے بعد فرمایا کہ بنو اسلم بہت بڑا قبیلہ ہے، کس شاخ سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا سہم شاخ سے تعلق رکھتا ہوں، سہم عربی میں کہتے ہیں حصے کو۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، تمہیں حصہ بھی ملے گا، تمہیں حصہ بھی ملے گا۔ اب یہ چند ایک سوالات کرنے کے بعد پھر بریدہ کہتے ہیں میں نے پھر جھٹ سے عرض کی آپ اپنا تو نام بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ اب اس کے ذہن میں پہلے تو وہ 100 اونٹ تھے نا، سرخ اونٹ مجھے ملنے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اپنا نام بتائیے۔ فرمایا کہ مجھ کو محمد کہتے ہیں، میں اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا بس پھر مجھے اپنا حصہ عطا کیجیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ارے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان چند ایک باتوں سے اب اس کا ارادہ حضور کو گرفتار کرنے کا تھا، کوئی دین سیکھنے کا نہیں، لیکن میرے آقا نے چند ایک میٹھی باتیں کی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اگر آج ہم دل سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کو، ان کے شریعت کو سینے سے لگائیں گے تو پھر ہمارا عالم کیا ہوگا۔ ان چند باتوں سے ان کو کیا حصہ ملا کہ ایمان کی دولت سے وہ مالا مال ہو گئے۔ در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، آج بھی اگر چاہتے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائیں تو حضور کے دین کو تھام لو، شریعت کو تھام لو۔ اور آج جو ہمارے حکمران اور ہم خود جو غریبی کا رونا روتے ہیں کہ بہت ہی غربت ہے، غریب پسا جا رہا ہے، پتہ ہے کہ غریب کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی عزت بخشی ہے۔
لیکن غریب آٹے کی لائن میں گھنٹوں کھڑا ہونے کو تو پسند کرتا ہے، لیکن حضور کے دین پر عمل پیرا ہونے کو اس کی طبیعت نہیں کرتی۔ وہ ایک گھی کے لیے، ایک تھیلی کے لیے وہ گھنٹوں سارا دن کھڑا رہے گا، لیکن وہ حضور کے دین کو قریب آنے کے لیے یا خود اپنے آپ کو حضور کے دین کے قریب کر دے، حضور کی شریعت کے حوالے کر دے، یہ بہت مشکل بات ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ کاش کہ تمہیں پتہ ہوتا کہ حضور نے اگر غربت مٹانی ہے، غربت اس طرح دعووں سے نہیں مٹے گی۔ ہمارے اندر آج جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، اور تو غربت کا رونا لینے والوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریب سے بھی بڑا پیار کیا ہے، اور اتنا پیار کیا ہے کبھی کبھار امیر بھی کہتے تھے کہ کاش ہم غریب ہوتے، کاش ہم غریب ہوتے۔